ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی، تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی۔ اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا، ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے۔ دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو؟ ختم کرو۔ اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی، ان کی بہت بڑی تعداد، زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے۔ فرمایا، اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی لڑائی ہوگی، وہ اللہ سے بد دعا کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، بارشیں برسیں گی، سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی، تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا، ایسا انصاف پھیلے گا، ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی، ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے، ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے، ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے۔ ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے، بچے اتنے اتنے سے، اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے، بڑے ہی نہیں ہو رہے، وہ ماں پہ گئے قد میں، تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ پودے لایا تھا، وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے، یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا۔ تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے؟ ختم۔ اب آپ دیکھو، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں، خوشبو آتی تھی دور تک، اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے، تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ذائقے ختم ہو رہے ہیں۔ ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں، میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں، میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں، اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے، مجھے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ، وہ مذاق سمجھتے ہیں، وہ ایک اٹھا کے لے آتا، میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار، اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا، تو میں کھا گیا، میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں، تو حیران ہو رہا یار یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے، تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے، ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں، کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں۔
چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے. اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں. صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئی نہیں ہے. یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو ان کو تو نظر آئے نہیں. سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نا جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو. وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہیں. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق